اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے اس کی کہیں بات نہ مانی ہوتی یا میں نے اس کو فالو نہ کیا ہوتا۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک نا میرے دل کے خود کے بہت قریب ہے، جس نے میری زندگی میں جو ہے مجھے بہت زیادہ ہیلپ کی، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری ہی طرح آپ سب کے لیے بھی یہ ویڈیو بہت ہیلپ فل ہوگی۔ تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں، میرے ساتھ بنے رہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل۔ الحمدللہ آئی ایم آلسو فائن۔ سورہ زمر کی یہ آیت پڑھ کے جو ہے نا مجھے ہمیشہ جو ہے وہ گوز بمپ آ جاتے ہیں۔ سچ میں اتنی گہرائی ہے نا ان لائنز میں کہ میں کس طریقے سے اس کو بیاں کروں۔ واقعی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب سب کچھ تباہ کا ہوگا یا قیامت کا دن ہوگا اور انسان کہے گا کہ اے کاش میں نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا، کاش مجھ کو میرا اعمال نامہ نہ دیا گیا ہوتا، کاش مجھ کو معلوم نہ ہوتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش موت میرا کام پہلے ہی تمام کر چکی ہوتی تاکہ میں اتنے گناہ نہ کر پاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، کاش ہم پھر دنیا میں لوٹا دیے جائیں، کاش میں صرف اپنے پروردگار کی عبادت کروں اور کچھ نہ کروں اور کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کروں۔ اور کہیں گے کہ اے کاش میں نے فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے اس کی بات نہ مانی ہوتی یا میں اس کے دکھائے ہوئے راستے پر نہ چلتا، میں اپنے اللہ اور رسول کے دکھائے ہوئے راستے پر چلتا۔ تو یہ وہ وقت ہوگا جب انسان جو ہے وہ مہلت مانگے گا، جب انسان چاہے گا کہ ہمیں ایک بار اور دنیا میں بھیج دیا جائے اور بس پھر ہم کچھ اور نہ کریں، اللہ کی عبادت کے علاوہ یا اللہ کے بتائے ہوئے کاموں کے علاوہ کچھ اور نہ کریں۔ لیکن افسوس اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور توبہ کے دروازے جو ہے وہ بند کر دیے جا چکے ہوں گے۔ تو یہ وہ آیتیں ہیں جن کو سن کر نا ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ اکثر ہم انسان جو ہیں وہ بہت زیادہ نا جلدی پریشان ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے ہماری انسانوں کی زندگی جو ہے وہ بہت سارے اپس اینڈ ڈاؤنس سے بھری رہتی ہیں، اور انہی اونچ نیچ کی وجہ سے نا اکثر ہمارا ایمان بھی جو ہے وہ کئی بار ڈگمگا جاتا ہے۔ جیسے کہ حالات اچھے ہوتے ہیں نا، سب چیز ہمارے مطابق ہوتی ہیں، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں، تو ہم لوگ کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بہت بڑھ جاتا ہے اور ہم بہت خوش رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کبھی زندگی میں سچویشن اس طریقے کی آئے کہ حالات جو ہے وہ ہمارے حساب سے نہ ہوں، تو تبھی جو ہے وہ ہمارا ایمان جو ہے وہ کمزور پڑنے لگتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ سے شکوے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، یا جو ہے ساری پریشانیاں مجھے ہی کیوں ملی، یا یہ بیماری میرے ساتھ ہی کیوں، مطلب ساری جو ہے وہ شکایتوں کا پٹارا جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دیتے ہیں نا، تب ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ اتنی خوشیاں آپ نے مجھے دی ہیں۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے نا تو اس کی ہمیں ایک دم سے نا فکر ہو جاتی ہے، یا ہم ایک دم سے سوچنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پریشانی ہمارے ساتھ ہی کیوں آئی ہے۔ تو جی یہ وہ وقت ہوتا ہے جو ہمارے ایمان کا جو ہے امتحان چل رہا ہوتا ہے۔ بس یہی وقت ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے، اور اس سچویشن میں جو اپنے ایمان کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے نا، یقین مانے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے اتنا زیادہ نوازتا ہے نا، پھر اس کے ایمان کی جو ہے مضبوطی وہ اللہ تعالیٰ خود اپنے ہاتھوں میں لے لیتا ہے، اور پھر اس کو جو ہے نا کبھی بھٹکنے نہیں دیتا ہے۔ تو جی آج اسی بارے میں ہم بات کریں گے کہ اپنے ایمان کو ہم کیسے مضبوط کریں، کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی عادتیں ہیں جو ہم اپنی لائف میں اپنائیں جس سے کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط رہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیشہ جو ہے ایمان پر ہی رکھیں، کبھی بھٹکنے نہ دیں۔ دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان بھی نا اسی لیول کا ہے، یا ہمارا ایمان جو ہے وہ بہت مضبوط ہے۔ ایمان کی مضبوطی ایک ایسی چیز ہے جو ہے ہدایت کے ساتھ آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ایمان کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اگر انجانے میں بھی نا آپ کسی کو کچھ غلط کہہ دیں، یا آپ کے ذریعے کسی کا کچھ نقصان ہو جائے نا، تو آپ کو اللہ کا ڈر ہو، اور رات کو سوتے ہوئے نا آپ کا ضمیر مطمئن نہ ہو، بے چین ہو، تو سمجھ لیجیے آپ کے اندر ایمان ہے اور آپ کو اللہ کا ڈر ہے۔ اکثر ہوتا ہے نا جب اللہ تعالیٰ نا ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے نا، جب ہمیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اچھی راستے پر آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نا ذریعے بنا دیتا ہے۔ تو اسی لیے نا سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں نا اپنے لیے نا اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا ضرور مانگنی چاہیے، ہر وقت جو ہے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ تو جی سب سے پہلے جو اپنی زندگی میں ہمیں اسٹارٹ کرنی ہے نا وہ ہے تلاوت قرآن۔ ڈیلی جو ہے وہ قرآن پاک اپنے گھر میں ضرور پڑھیں اور سمجھ کر پڑھیں۔ ہماری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس میں قرآن کی تلاوت ڈیلی کرو۔ قرآن پاک پڑھنے سے نا ہمارا دل نرم ہوتا ہے، مردہ دل بھی جو ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، دلوں میں جو ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ تو ایمان کو مضبوط کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ ہے کہ ڈیلی قرآن پاک پڑھیں۔ قرآن پڑھنے سے نا اللہ اور بندے کے بیچ میں جو رابطہ ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں سمجھاتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذریعہ بناتا ہے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کے اور قریب آ سکیں۔ جب آپ لوگ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دیں گے نا، تو دیکھیے آپ کو نا اپنے آپ ہی فیلنگ آنی شروع ہو جائے گی کہ جیسے ڈائریکٹ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ جانتا ہے کہ آپ کن الجھنوں میں اور کن پریشانیوں میں ہیں،
بے شک وہی آپ کو ان الجھنوں سے نکالے گا۔ اللہ تعالیٰ نا ہمیں صاف صاف بتا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ کس طریقے کے لوگوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے اور کس طریقے کے لوگوں کے ساتھ ہمیں دوستی رکھنی چاہیے۔ سورہ زمر کی یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی تھی اسٹارٹنگ میں کہ اے کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں شخص کی بات نہ مانی ہوتی یا میں اس کے دکھائے راستے پر نہ چلا ہوتا۔ تو جی یہی کافی ہے نا، یہ آیت کافی ہے ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ ہمیں کس طریقے کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہ جو لوگ ہمارا ایمان مضبوط اور کریں، نہ کہ ہمارے ایمان کو ڈگمگائیں یا وہ غلط عادتوں میں خود پڑے ہوئے ہیں اور انہیں دیکھ کر ہم بھی جو ہے ان عادتوں کو اپنا لیں اور پھر بعد میں قیامت والے دن جو ہے ہم پچھتائیں کہ ہم نے فلاں شخص کو دوست کیوں بنایا تھا۔ تو جی ایمان کا مضبوط رہنے کی دوسری نشانی یہی ہے، یا دوسرا کام یہی ہے کہ ہمیں نہ اپنا سرکل دیکھنا ہے، کس طریقے کا ہمارا فرینڈ سرکل ہے، کس طریقے کے لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ غلط عادتوں والے لوگوں کے ساتھ تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہے، کیونکہ غلط عادتیں جو ہیں وہ بہت جلدی ہم لوگ اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ اور جی نیکسٹ پوائنٹ ہے اس میں کہ اپنی اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ دن میں 5 بار ملاقات ضرور کریں، دن میں 5 بار جو ہے اپنے خالق کے سامنے پیشی ضرور لگائیں۔ دیکھیں اگر ہم کسی فرینڈ سے نا ہم ڈیلی ملتے ہیں نا، یا اپنے کسی ریلیٹیو سے ہم بار بار ملتے ہیں، جتنا ملتے ہیں نا ماشاءاللہ ہماری دوستی اتنی گہری ہوتی ہے اور اتنا ہی جو ہے ہمارا اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن مضبوط ہوتا ہے، ایک دوسرے کو اچھے سے سمجھتے ہیں۔ بس بالکل اسی طریقے سے اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ اللہ آپ کی ہر بات کو سمجھے اور آپ کے ساتھ بالکل آپ کو اپنا جو ہے وہ پسندیدہ بندہ بنا کر رکھے اور آپ کا رشتہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت مضبوط ہو جائے، اور جب اللہ تعالیٰ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے نا تو ایمان تو ہمارا اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کے سامنے 5 بار حاضری ضرور لگانی ہے۔ کیا ہم تصور بھی کر سکتے ہیں کہ قیامت کا منظر ہے، چاروں طرف افراتفری ہے، توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں اور سب ہم جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں اے کاش ہمیں ایک بار اور اس دنیا میں اللہ تعالیٰ بھیج دے، پھر ہم اپنے سارے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں تبدیل کر دیں گے، ہم کوئی گناہ کریں گے ہی نہیں۔ تو اس وقت یہ کہنے کا کیا فائدہ ہوگا، اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ یہ سب سوچ کر ہی نا مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ وقت کیسا ہوگا، کس طریقے کی افراتفری ہوگی۔ تو بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے ایمان کی مضبوطی دے، جیسے اللہ تو چاہتا ہے میں اس راستے پر چلا۔ تو جی اگر آج کی ویڈیو میں کوئی ایک بات بھی آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، آپ بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہوں، اور ویڈیو پسند آئے تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی۔ اللہ حافظ۔